اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں۔ جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگیں تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے، موڑنا نہیں۔ عموماً اس وقت پتا چلتا ہے جب بندہ موڑ چکا ہو، جبکہ حدیث کے اندر نتف الابط کے لفظ ہیں کہ بال کھینچنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور کھینچنے سے چند بار کھینچنے سے یہ بال ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ترغیب دیں۔ جب بچے کی داڑھی کا خط آنے لگے تو اسے ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا قتل نہیں کرنا۔ وہ بدقسمت مائیں ہیں جو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تیری عمر داڑھی کی نہیں ہے۔ اگر داڑھی کی عمر نہیں ہے تو آئی کیسے ہے؟ بلکہ بیٹے کو ترغیب دے، اس کو سنت امامہ سجانے کا کہے، اس کی پیشانی چوم کر جو ہے کہے کہ بیٹا تیرا یہ حلیہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ تو پھر حالات کا جبر، زمانے کی تند و تیز ہوائیں بچے کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں۔ ماں اگر بچے کی تربیت میں عملی طور پہ جو ہے وہ جہد مسلسل کرے گی اور کوشش بلیغ کرے گی اور اپنے عمل اور کردار کو پیش کرے گی تو پھر بیٹا بہترین انسان بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ کائنات کے اندر جتنے بھی اچھے لوگ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو یہ فاطمہ بنت محمد کے دودھ کی تاثیر ہے۔ مائی راستی ماں ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، مائی ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کو درہم سیدھ رہی ہے اس کی آستین میں اور ساتھ تاکید کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ آج کی مائیں اپنے بیٹوں کو کیا کیا درس دے رہی ہیں اور کن راہوں کا مسافر بنا رہی ہیں۔ ایک وہ مائیں تھی جو اپنے بیٹے کو دولہے کی طرح سجا کر رزم گاہ جہاد میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ کی اس کہانی کو کون بھول سکتا ہے جب ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آئے اور مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے پکڑ کے مسیلمہ کذاب کے سامنے حضرت حبیب بن زید کو رکھا۔ بڑے خوبصورت تھے۔ مسیلمہ نے کہا ایک بار کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے جس زبان سے محمد رسول اللہ کہا ہے اس زبان سے مسیلمہ کذاب کو رسول کیسے کہہ سکتا؟ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا ایک بار کہہ دو میں تجھے اب بھی چھوڑ دوں۔ کہا میں نے پہلے نہیں کہا مومن کی تو ایک زبان ہوتی ہے؟ جب میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ تو پھر کیسے میں اب مسیلمہ کذاب کو رسول کہہ سکتا ہوں؟ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بھی کہہ دو۔ کہا میں نے ایک بار نہیں کہا، اس نے پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر آنکھوں میں نیزے چبھوئے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دی، جس طرح بکری کی کھال ادھیڑتے ہیں اس طرح کھال ادھیڑی۔ جب حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، یہ بڑی دردناک کہانی تھی ان کی شہادت کی۔ کسی نے ان کی ماں ام عمارہ کو آ کے بتایا، کہا تیرے بیٹے کو اس دردناک انداز میں شہید کیا گیا۔ پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر نیزے چبھوئے گئے، آنکھوں میں، کان کاٹے، ناک کاٹا، بکری کی طرح کھال ادھیڑی، دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا۔ تو اس طرح تیرے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ حضرت ام عمارہ کے چہرے پہ تمانیت کا نور جھلکنے لگا اور کہنے لگے لہذا الیوم ارداتہ، میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بامراد اور کامیاب ہوا ہے، مجھے اپنے دودھ کی تاثیر کا علم ہو گیا۔ یہ تھی وہ مائیں۔ میں رات امام شافعی کا تذکرہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام شافعی کی ماں نے جب علم حدیث سیکھنے کے لیے مکے سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، 2 یمنی چادریں تھی، بیٹے کو کہا بیٹا لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ لینا اور گزر اوقات کر لینا۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ وہ 2 چادریں دے دی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آ گیا، علم حدیث حاصل کرتا رہا، علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا۔ امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا۔ جب کئی سال بیت گئے اور علوم دینیہ کی تکمیل ہوئی، واپس شوق ہوا کہ میں مکہ المکرمہ جاؤں اور اپنی بوڑھی ماں کو جا کے ملوں جو میری راہیں تک رہی ہے، جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں۔ کہتے جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدایا دیے، یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے، کئی اونٹوں پر غلہ لد گیا، کئی اونٹوں پہ اشرفیاں تھیں، اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔
جب میں مکہ کے قریب آیا، جوں جوں میری سواری مکہ المکرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بوڑھی ماں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی، اور زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کاٹے ہیں، میں ماں سے ملوں گا، کیا عالم ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں ابھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا، دیکھا کہ میری ماں، میری خالہ اور 10-12 عورتیں مکے سے باہر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جب میں نے ماں کو دیکھا، فوراً میں نے چھلانگ لگائی، اونٹ سے اور نیچے اترا، ماں کی قدم بوسی کی۔ ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا۔ میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی، مجھے اپنی ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی، میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو 2 یمنی چادریں کل اثاثہ تھی میرا، میں نے وہ تجھے دیا تھا، میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا۔ میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، جس کے اوپر پاس لدے ہوئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں۔ میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی، میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو، جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو، جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو۔ کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا، راستے میں میرا کوڑا گرا، ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا، میری جیب میں صرف 15 درہم رہ گئے تھے، میں نے 5 درہم اس کو دیے۔ میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے کہا امی 15 درہم، میں کہا دے دو، میں نے وہ 15 درہم اس کو دے دیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں 2 یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا، تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پہ پیشانی رکھ دی، کہا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے پاس 2 چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اثاثہ تھا، بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی، میں نے تیری راہ میں لٹا دی۔ اے اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ اس شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا روت ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو صاحبو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزارے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ آؤ اپنی اولاد سے ہمدردی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے شعلوں سے بچایا جائے۔